بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 35۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد عاشوری ادھر ادھر یحییٰ کو تلاش کرتا رہا۔ وہ قزاقوں کی طرف گیا، وہ لوگ بھی سوئے ہوئے تھے۔ عاشوری نے چند قزاقوں کو دور سے آتے دیکھا تو گھبرا گیا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آ گئے۔ وہ ان نوواردوں کی خبر دینے کے لیے یحییٰ کو تلاش کرنے لگا، لیکن یحییٰ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں خدا نخواستہ یحییٰ کو اس کے مکار ساتھیوں نے مال و زر کے لالچ میں ٹھکانے تو نہیں لگا دیا۔ وہ تہمینہ اور روشن کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ یحییٰ سردار کہاں چلا گیا؟ روشن نے جواب دیا، کہیں چھپا آرام کر رہا ہوگا، وہ بہت چالاک ہے۔ عاشوری نے اپنی تشویش کا ذکر کیا، یہ سب کچھ بہت چالاک اور عیار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کسی نے یحییٰ سردار کو؟ تہمینہ ہنسنے لگی، تو اتنے دنوں سے ان کے ساتھ ہے اور پھر بھی انہیں نہیں سمجھ سکا؟ میں نے انہیں سمجھ لینے کے بعد ہی یہ سوال کیا تھا اور اپنے اس اندیشے کا ذکر کیا تھا۔ تہمینہ نے کہا، یحییٰ سردار اتنا معمولی اور کمعقل انسان نہیں ہے کہ اس کے ساتھی قزاق اس پر قابو پا سکیں۔ عاشوری نے نوواردوں کا ذکر کیا، چند نئے چہرے یہاں آ گئے ہیں۔ تہمینہ کو بھی تشویش ہو گئی، اگر یہ بات ہے تو یحییٰ سردار کو تلاش کر۔ آنے والوں نے یحییٰ سردار کا پوچھا۔ قزاقوں نے بھی ان نوواردوں کو ہنسی خوشی قبول کر لیا اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک چٹان کے پیچھے سے یحییٰ بھی نمودار ہوا اور ان نوواردان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ان سے باری باری گلے ملا اور مصافحہ بھی کیا۔ میں یہاں تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، انتظام کر دیا ہے۔ کتنوں کا؟ میرے ساتھ کافی سامان ہے۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو وہاں سبززار پر 20 گدھے چرتے دکھائی دیں گے۔ اس پر یحییٰ بہت خوش ہوا۔ 20 گدھے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اتنے کافی ہیں۔ ایک نے کہا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کر دیں۔ اس پر یحییٰ نے کہا، میں آدمی کھرا ہوں اور جس سے جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں۔ پھر ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا، میرا تم سے کیا طے ہوا تھا؟ اس نے کہا، 15 گدھوں کے 1000 دینار۔ ہم 20 گدھے لے آئے ہیں تاکہ آپ کو اپنا سامان لے جانے میں دشواری نہ ہو۔ یحییٰ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 1000 دینار تو کچھ بھی نہیں، تم 4 ہو، 250 دینار فی کس، یہ تو کچھ بھی نہیں، اور انہی میں گدھوں کی قیمت بھی شامل ہوگی۔ چاروں بہت خوش تھے۔ بے شک اس رقم میں گدھوں کی قیمت بھی شامل ہے۔ یحییٰ نے کہا، میں بہت فکر مند تھا کہ اگر تم لوگوں نے گدھوں کا انتظام نہ کیا تو ہم سامان کس طرح لے جائیں گے؟ ان چاروں میں ایک ایسا بھی تھا جو بہت سنجیدہ تھا اور ذرا سی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ یحییٰ نے اس سے پوچھا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے خطرناک کام کیا ہے۔ سردار جب بھی آئے گا تو پاگل ہو جائے گا، اور پھر دوران تفتیش جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہم چاروں نے آپ کے اس کام میں 20 گدھوں سے مدد کی تھی تو وہ ہمارا بھی دشمن ہو جائے گا اور ہمیں بھی اپنے اس کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ یحییٰ نے نہایت خوش اخلاقی سے پوچھا، اس طرح تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کہ اتنے خطرناک کام کا معاوضہ 1000 دینار، یہ بہت کم ہے، جبکہ گدھوں کی قیمت بھی اس میں شامل ہے۔ یحییٰ مسکرا رہا تھا، پھر بھی جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہہ دے۔ اس نے جواب دیا، یہ مال و زر جو آپ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، اس میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ یحییٰ سوچنے لگا، ہاں یہ بھی درست ہے، پھر کیا دیا جائے؟ 1000 دینار کے علاوہ بھی کچھ ملنا چاہیے۔ یحییٰ زور زور سے ہنسنے لگا، واللہ اگر تو یہ بات نہ بھی کہتا
تب بھی میں تم چاروں کو 1000 دینار کے علاوہ بھی کچھ دیتا۔ اب جب کہ تو نے اس کا مطالبہ کر دیا ہے تو تیری ہوشیاری اور ذہانت ہم پر آشکار ہو گئی ہے۔ کیا خیال ہے 2000 دینار مزید کافی ہوں گے؟ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ 1000 مزید بھی کافی ہوں گے، مگر اس میں اگر 1000 کا مزید اضافہ کر دیا جائے تو ہم 1000 دینار آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ اس پر یحییٰ نے معنی خیز انداز میں انہیں گھورا۔ 1000 دینار آپس میں بانٹ لو گے تو گدھوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ یہ حساب کس کے سر ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گدھے چوری کے ہوں، مفت کے؟ وہ گھبرا گیا۔ نہیں، ان گدھوں کی قیمت ادا کی گئی ہے، بخدا واللہ برب کعبہ۔ یحییٰ نے جواب دیا، بس پھر ٹھیک ہے، میں 4000 دینار ادا کر دوں گا۔ وہ تینوں اپنے ساتھی کی باتوں سے بہت خوش ہوئے اور اس کی ذہانت کی تعریف کی۔ یحییٰ نے ان چاروں کو ضیافت دی۔ میں تم چاروں کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ان کی ایک چٹان پر دعوت کی گئی، ان کی خدمت میں 4000 دینار کی 4 تھیلیاں پیش کی گئیں اور چاروں یحییٰ سے باتیں کرنے لگے۔ یحییٰ کے 6 ساتھی قزاق بھی اسی چٹان پر ضیافت میں شریک کر لیے گئے۔ عاشوری سے کہا گیا، تو ہم سے دور رہ کیونکہ تو ہم میں سے نہیں ہے اور اپنی فضول باتوں سے مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ عاشوری کو یحییٰ کی یہ باتیں بہت بری لگیں اور وہ ان سب سے دور چٹان سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ یحییٰ نے ان چاروں سے درخواست کی کہ اس کی عدم موجودگی میں سردار کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ چاروں نے وعدہ کر لیا۔ یحییٰ نے کہا، میں مخبر کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن مجھے آج ہی بتایا گیا ہے کہ اپنا زخمی سردار انہی پہاڑیوں میں کہیں روپوش ہے۔ اس عجیب و غریب اور غیر متوقع انکشاف نے سبھی کو حیران و پریشان کر دیا۔ چاروں میں سے ایک نے کہا، ہو سکتا ہے مخبر کی یہ اطلاع غلط ہو۔ نہیں، یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی، اس نے آج تک کوئی غلط خبر نہیں دی۔ اس سے پوچھا گیا، اگر وہ یہیں کہیں ہے تو کیا ہمارا اس سے سامنا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس مخبر کو دوبارہ بھیج دیا ہے، کل تک ٹھیک ٹھاک معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یحییٰ نے نیچے کھڈ کی طرف دیکھا۔ مخبر نے اس کھڈ میں شبہ ظاہر کیا تھا۔ چاروں اس کھڈ کی طرف دیکھنے لگے۔ کون سا کھڈ؟ کہاں؟ یحییٰ نے اپنے ساتھی قزاقوں کو آنکھ کے اشارے سے کوئی حکم دیا جس کی تعمیل ہوئی کہ چاروں کو دھکے دے کر کھڈ میں گرا دیا گیا۔ چاروں کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں اور یہ آوازیں دور ہوتے ہوتے گہرے کھڈ میں کہیں گم ہو گئیں۔ یحییٰ نے چاروں تھیلوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، احمقوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان دیناروں کے تم لوگ زیادہ مستحق ہو، میں اسے تم لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ایک نے پوچھا، مگر کب؟ یحییٰ نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر مسکرا دیا، تم لوگ جب چاہو لے لو، مجھے کوئی عذر نہیں۔ دوسرے قزاق نے کہا، آپ جب چاہیں ہمیں دے دیں، ہم مرتے دم تک آپ کے وفادار بلکہ جانثار رہیں گے۔ یحییٰ نے انہیں یقین دلایا، یہ دینار تم لوگوں کے ہیں، صرف تم لوگوں کے، اس کے علاوہ بھی تمہیں تمہارا حصہ ملے گا۔ باہر نکلتے ہی تمہیں اختیار ہوگا کہ ہمارے ساتھ رہو یا الگ ہو جاؤ۔ عاشوری نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو خود پر نفرین کرنے لگا۔ اس نے سردار یحییٰ کا احترام کیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ساتھ سلطان اور دوسرے امراء سے ملوانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ کیا یہ شخص اس لائق ہے کہ اسے کسی دربار سرکار میں پہنچا دیا جائے؟ شاید نہیں۔ یحییٰ نے اپنے ساتھیوں سے بڑی چکنی چپڑی باتیں کیں اور کہنے لگا، میں وفاداروں کا وفادار ہوں۔ شاید کئی قزاق یحییٰ کے رویوں اور طرز عمل سے مطمئن نہیں تھے اور وہ یحییٰ پر اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ یحییٰ ان کے چہروں سے ان کی فکر اور شبہات کو پڑھ رہا تھا۔
اس نے انہیں دھمکی دی، میں نے اپنے جانثاروں اور وفاداروں کو کبھی فراموش نہیں کیا اور غداروں اور بزدلوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جو بھی مجھے شک و شبہ سے دیکھ رہا ہو وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور میرا ساتھ چھوڑ دے، میں اسے اس کا حصہ دے کر رخصت کر دوں گا۔ سبھی نے یحییٰ سردار پر پورے اعتماد کا اظہار کیا اور معافی چاہی، اور سب نے بالاتفاق کہا، ہم نے آپ سے مرنے جینے کا عہد کیا ہے جسے ہر حال میں نبھائیں گے۔ یحییٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ یہاں سے نکلو اور پہاڑی سلسلوں سے نکل کر عہد کرو، میں وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، پھر تم میں جس کسی کو علیحدگی اختیار کرنا ہوگی وہ مجھے چھوڑ کر چپ چاپ چلا جائے گا۔ اس طرح آنکھوں کی تھوڑی بہت شرم بھی مانے نہیں آ سکے گی۔ مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ باہر آ گئے۔ ان کے سامنے ایک ہری بھری چراگاہ تھی۔ اس چراگاہ میں گھوڑے، گدھے اور گائے بیل ہر طرف چرنے میں مشغول تھے۔ دور شمال میں مرغزار کی حد پر بہت سے خیمے نصب نظر آئے، رنگ برنگے چھوٹے بڑے خیمے۔ ان شاطروں نے خیموں کی وضاقتہ اور ان کی تنصیب کے انداز سے یہ جان لیا تھا کہ یہ کسی کارواں، کسی قافلے کے خیمے ہیں۔ یحییٰ اپنے 20 گدھوں کی فکر میں تھا جن پر وہ اپنا سامان لاد کر خود بھی سفر کر سکتا تھا۔ وہیں پہاڑی چٹان کے سائے سے 2 آدمی نمودار ہوئے اور یحییٰ کے آدمیوں سے یحییٰ کے بارے میں معلوم کرنے لگا، تمہارا سردار کہاں ہے؟ قزاقوں نے یحییٰ سے ملوا دیا۔ یحییٰ سمجھ گیا کہ یہی دونوں گدھوں کے مالک ہیں، اس لیے بڑے اعتماد سے پوچھا، ہمارے 20 گدھے کہاں ہیں؟ دونوں نے ایک طرف اشارہ کر دیا، تمہارے 20 گدھے قافلے والوں کے مویشیوں سے الگ گھاس چر رہے ہیں۔ یحییٰ نے کہا، انہیں میرے حوالے کر دو اور اپنا راستہ ناپو۔ دونوں نے چاروں کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ ان سے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ یحییٰ نے بے مروتی سے جواب دیا، وہ تو اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس چلے گئے، وہ ان گدھوں کی قیمت دے چکے ہیں۔ دونوں خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بعد کہا، وہ قیمت تو ادا کر گئے، لیکن ہم ان چاروں کے توسط سے آپ سے ایک درخواست کرنے والے تھے۔ اب تم دونوں ان کے بغیر بھی بات کر سکتے ہو، بولو کیا بات کرنا ہے؟ ہم نے آپ لوگوں کے خیموں کا انتظام بھی کیا ہے، ہم دونوں ہی قزاق ہیں، ہمارا گروہ کسی وجہ سے درہم برہم ہو گیا، آپ ہم دونوں کو اپنے گروہ میں داخل کر لیں۔ یحییٰ نے غصے سے کہا، کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ دونوں میں سے ایک نے دوبارہ کہا، ہم دونوں ہی قزاق ہیں اور اپنے گروہ سے بچھڑ گئے ہیں، براہ کرم ہمیں بھی اپنے گروہ میں شامل فرما لیں۔ یحییٰ نے سخت لہجے میں اپنے قزاق ہونے سے انکار کر دیا، میں قزاق نہیں ہوں، تم دونوں نے میرے بارے میں غلط سنا ہے۔ ایک نے برا سا منہ بنایا، اگر آپ قزاق نہیں ہیں تو ولی یا صوفی بھی نہیں ہیں کہ ان پہاڑوں میں روپوش رہ کر عبادت میں مشغول رہے ہوں۔ اب یحییٰ نے اپنا لہجہ نرم کیا، میں نہ تو قزاق ہوں اور نہ ہی صوفی، میں حلب کے حکمران کا باغی ہوں اور اس کے خوف سے اپنے ساتھیوں سمیت روپوش ہو گیا تھا۔ اب جب میں نے یہ سنا کہ عیسائیوں نے منچ پر قبضہ کر کے حکمران کو وہاں سے بے دخل کر دیا تو میں باہر آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور ایک نے یحییٰ سے کہا، چلے وہیں درست ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ اب آپ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ یحییٰ نے جواب دیا، اب ہم منچ جائیں گے اور عیسائیوں کے قیصر سے جا ملیں گے۔ ہم جنگجو لوگ اپنے لیے محفوظ درباروں کی فکر میں رہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، چلو یہی صحیح، اپنے ساتھ ہم دونوں کو بھی قیصر کے دربار میں لے چلیں، قزاقی نہیں تو سپاہ گری صحیح، ہمیں تو کام درکار ہے۔ یحییٰ نے جواب دیا، ہاں یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ قیصر کے پاس چلنا، وہاں اگر میرا کام بن گیا تو تم دونوں ہی برسر روزگار ہو جاؤ گی۔ دونوں نے کہا، اپنے چند آدمی ہمارے ساتھ کر دیں، ہم 20 گدھے یہاں لے آتے ہیں۔ جن قزاقوں نے یحییٰ سے اختلاف کیا تھا وہ دونوں کے ساتھ جانے لگے تو یحییٰ نے انہیں روک دیا، نہیں تم نہیں۔ پھر 5 دوسرے قزاقوں کو بلا کر دونوں کے ساتھ کر دیا۔ ان 5 سے معنی خیز انداز میں آہستہ سے پوچھا، یہ تو تم نے بھی سن لیا ہوگا کہ ہم کیا ہیں، دونوں سے زیادہ باتیں مت کرنا۔
جب وہ چلے گئے تو یحییٰ انہیں دیر تک گدھوں کی چراگاہ میں جاتے دیکھتا رہا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں ان کے پانچوں آدمیوں سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ یحییٰ نے عاشوری سے پوچھا، تجھے گھوڑ سواری آتی ہے؟ بہت اچھی، مگر کیوں؟ پھر یحییٰ نے یہی سوال روشن اور تہمینہ سے کہا۔ عاشوری نے جواب دیا، بہت اچھی، کیوں؟ پھر یحییٰ نے یہی سوال روشن اور تہمینہ سے کیا، تم دونوں گھوڑ سواری کر سکتی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، نہیں، ہمیں گھوڑ سواری نہیں آتی۔ یحییٰ نے پوچھا، پھر تم دونوں ہمارے ساتھ کس طرح چلو گی؟ یہاں نہ تو اونٹ ہیں کہ ان پر ہودج یا کجاوے کسے ہوں۔ دونوں نے جواب دیا، انہی گدھوں پر سفر کریں گے، آہستہ آہستہ، آپ بھی اپنے گدھوں کی رفتار تیز نہیں کریں گے۔ یحییٰ نے عاشوری کو الگ لے جا کر مشورہ کیا، میں اپنے کسی بھی آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عاشوری نے پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ خاص بات ہوئی نہیں، ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ عاشوری نے پوچھا، کسی وجہ سے یا یوں ہی؟ وجہ کوئی نہیں، بس میری ایک ایسی حس ہے جو مجھے خطرات سے قبل از وقت خبردار کر دیتی ہے۔ عاشوری نے ادھر ادھر دیکھا اور جواب دیا، لیکن مجھے تو یہاں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ یحییٰ نے عاشوری کو منع کیا، ادھر ادھر مت دیکھ اور جو میں کہوں اس پر توجہ دے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہیں؟ یحییٰ نے کہا، تو بوڑھے کاتب کو اعتماد میں لے اور اس سے کہہ کہ وہ سفر کے لیے تیار رہے۔ میں اپنے جن آدمیوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں ان کو اپنے سامنے کی چراگاہ میں لے جاؤں گا۔ عاشوری پریشان تھا کہ یحییٰ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا آپ کھل کر بات نہیں کریں گے؟ یحییٰ چڑچڑا ہو رہا تھا، جھنجھلا کر بولا، تو باتیں زیادہ کرتا ہے، میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے چند گھوڑے لے کر آتا ہوں، ہم اپنے ساتھ جو کچھ لے جا سکتے ہیں اچانک لے کر روانہ ہو جائیں گے، بقیہ کو یہیں ان احمقوں میں چھوڑ دیں گے، آخر ان کا بھی کچھ حق ہے۔ عاشوری کہنے لگا، یحییٰ سردار، میں نہیں جانتا کہ آپ ایسا کیوں کریں گے، مگر آپ ایک بات میری بھی سن لیں۔ میرے پاس تیری بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ عاشوری نے سرکشی اختیار کی، اگر آپ کے پاس میری بات سننے کا وقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، ہم دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، آپ اس اختلاف کی بنیاد پر چاہیں تو مجھے قتل کر دیں۔ یحییٰ نے جواب دیا، جو کچھ کہنا ہے جلد کہہ دے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں۔ یحییٰ سردار، انسانی معاشرے میں چیزیں ملتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں، لوٹ مار بھی ہوتی ہے، مگر قابل اعتبار معاملہ یا سودا وہی ہوتا ہے جس میں خریدنے اور بیچنے والے کی آزادانہ مرضی شامل ہو۔ اور یحییٰ نے جھنجھلا کر بات کاٹ دی، پھر وہی بکواس، جو کہنا ہے جلدی کہہ دے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عاشوری نے جواب دیا، یہ آپ اپنے ساتھیوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یحییٰ نے چراگاہ کی اس پار خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھ، ان خیموں کی طرف، وہاں خیمے تو ہیں لیکن آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا، کیا یہ بات حیرت انگیز چونکا دینے والی نہیں ہے؟ عاشوری نے اس طرف دیکھا تو واقعی وہاں ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یحییٰ نے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ادھر دیکھ، اس طرف، اپنے آدمیوں کی طرف، وہ گدھوں کی طرف نہیں، خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ عاشوری نے اس طرف دیکھا، یہ بات بھی درست تھی، یہی دو باتیں ہیں جو مجھے چوکنا کر رہی ہیں، اب تو میرا انتظار کر، میں گھوڑے لے کر آتا ہوں۔ یحییٰ سردار اپنے دو آدمیوں کے ساتھ گھوڑے لینے چلا گیا۔ عاشوری نے دوسرے قزاقوں کی طرف دیکھا، وہ باتوں میں مشغول تھے۔ عاشوری نے بوڑھے کاتب سے کہا، تجھے ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو تیار رہ۔ بوڑھے کاتب نے پوچھا، کیا تو ان سب سے الگ ہو جائے گا؟ عاشوری نے بھی جھنجھلا کر جواب دیا، زیادہ باتیں مت کر، بس تیار رہ۔ اس کے بعد وہ روشن اور تہمینہ کے پاس گیا، تم دونوں بھی تیار رہو، ہم یہاں سے اچانک روانہ ہو جائیں گے۔ روشن اور تہمینہ تیار ہو کر بیٹھ گئیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طرح عاشوری کیا کہنا چاہتا ہے۔ عاشوری نے دیکھا، یحییٰ سردار اور اس کے دونوں ساتھی
دوڑتے ہوئے قریب ترین گھوڑوں کے پاس گئے، 3 پر سوار ہو گئے اور 3 کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں دوڑاتے بھگاتے اپنے آدمیوں میں لے آئے۔ آشوری اور بڑے میاں کو حکم دیا، روشنگ اور تہمینہ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یحییٰ اور اس کے دونوں ساتھیوں نے جلدی جلدی وہ گٹھریاں اور پوٹلیاں اپنے اپنے گھوڑوں پر لاد لیں، خالی گھوڑے پر زیادہ گٹھریاں رکھیں اور پھر باندھ دیے گئے۔ دوسرے قزاق یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل نہیں سمجھے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک نے آگے بڑھ کر یحییٰ سے پوچھا، یحییٰ سردار، یہ گھوڑے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم حلب جا رہے ہیں، تم اپنے گدھوں پر حلب کی سرائے پہنچو، میں وہاں تم سب کا انتظار کروں گا۔ متعرض قزاق نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور یہ سامان اسے بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یحییٰ کی نظر اچانک خیموں کی طرف گئی۔ خیموں سے آدمی نمودار ہوئے اور وہ تیز رفتاری سے چراگاہ کے گھوڑوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ یحییٰ نے آشوری سے کہا، اگر دونوں لڑکیوں کا ساتھ لے چلنا آسان ہو تو ٹھیک، ورنہ انہیں بھی یہیں چھوڑو اور ہمارے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑاؤ۔ یحییٰ نے مزاحم قزاق کو لات مار کر گرا دیا اور اپنے دونوں ساتھیوں اور سامان سے بار گھوڑے کے ساتھ حلب جانے والے راستے پر روانہ ہو گیا۔ آشوری اور بوڑھے کاتب نے تہمینہ اور روشن کو اپنے ساتھ گھوڑوں پر بٹھا لیا اور یحییٰ سردار کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ قزاقوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لات کھانے والے نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ چلے گئے، وہ اپنے ساتھ ہمارے حصے کا مال و زر بھی لے گئے۔ دوسرے قزاقوں نے پوچھا، یہ کہاں گئے ہیں؟ فکر خوردہ قزاق نے جواب دیا، وہ ہمیں حلب کی سرائے میں بلا گئے ہیں، وہ اپنے ساتھ ہمارا حصہ بھی لے گئے۔ موجود قزاقوں نے پوچھا، لیکن یہ اس طرح بھاگنے کا مقصد؟ لات کھایا ہوا قزاق پاگل ہو رہا تھا۔ انہوں نے گدھوں کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنے گدھوں کا اور دوسروں کے گھوڑوں کا ہتھیار۔ لات کھایا ہوا قزاق پاگل ہو رہا تھا، کہنے لگا، انہوں نے گدھوں کا بھی انتظار نہیں کیا، اپنے گدھوں کا اور دوسروں کے گھوڑے ہتھیا کر بھاگ گئے۔ سارے قزاق ایک ہی سوال کر رہے تھے، لیکن کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ چوٹ کھائے ہوئے قزاق نے پاگلوں کی طرح سوال کرنے والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بات ہی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں وہ دھوکے باز، خود غرض اور عیار سب دولت لے گیا، ہمارا حصہ بھی لے گیا۔ چراگاہ میں دوڑنے بھاگنے والوں نے ایک ایک گھوڑے پر قبضہ کر لیا اور انہیں دوڑاتے ہوئے بقیہ قزاقوں کے پاس آئے اور پوچھا، یحییٰ سردار کہاں ہے؟ قزاقوں نے انہیں غور سے دیکھا تو ان میں سے چند شناسہ شکلیں بھی نظر آئیں۔ وہ اپنے ہی ساتھی تھے، زخمی سردار کے گروہ کے لوگ۔ ان آنے والوں نے بقیہ قزاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ تم نے بتایا نہیں یحییٰ کہاں چلا گیا؟ ایک قزاق نے جواب دیا، وہ بھاگ گیا، اپنے ساتھ دولت بھی لے گیا، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ سوال کرنے والے نے اس کے گال پر تمانچہ رسید کر دیا۔ او غدار، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں بھاگ گیا ہے؟ یہ لوگ اتنے بدحواس تھے کہ سردار کے نائب شعیب کو بھی نہ پہچانا۔ یہ سوال کرنے والا شعیب تھا، سردار کا دوسرا نائب۔ پھر کئی قزاقوں نے اسے پہچان لیا۔ لات کھایا ہوا بھی شعیب کو پہچان گیا۔ وہ شعیب کے گلے لگ گیا، شعیب سردار، یحییٰ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ شعیب نے اسے اپنے گلے سے دور کر دیا، دھوکہ صرف یحییٰ نے نہیں تم سب نے کیا ہے۔ وہ خوشامد کرنے لگا، شعیب سردار، کچھ تو انصاف کرو، وہ تو ہمارا حصہ بھی لے گیا۔ شعیب نے جواب دیا، دھوکہ تم سب نے کیا ہے، تم سب یحییٰ کے مددگار تھے، اس وقت تم سب کو سردار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سارے قزاق سہمے ہوئے تھے اور شعیب کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شعیب نے کہا، تم سب چلو میرے ساتھ۔ وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان لات خوردہ قزاق تھا۔ اس نے کہا، لیکن ہمیں تو یحییٰ سردار نے کچھ بھی نہیں دیا، ہمیں کیوں پکڑتے ہو؟ جاؤ یحییٰ سردار کا پیچھا کرو۔ شعیب نے جواب دیا، اس کا پیچھا تو ہم دنیا کے آخری سرے تک بھی کریں گے،
فی الحال تو تم سب اس کے معاون و مددگار ہمارے ساتھ چلو۔ شعیب اور اس کے ساتھیوں نے ان سب کو اپنی حراست میں لے لیا اور سردار کے پاس لے گئے۔ یہ رنگ برنگے خیمے نصف دائرے میں نصب تھے، ان میں سردار کا خیمہ درمیان میں تھا اور یہاں تک کسی کا پہنچنا بہت مشکل تھا۔ گروہ کے لوگ کسی قبیلے کے افراد کی طرح سردار کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ زیر حراست قزاق ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے جس میں وہ اپنا سب کچھ کھو کر زندگی کو بھی داؤ پر لگا چکے تھے۔ وہ آپس میں افسوس کر رہے تھے، آخر یہ ہمیں شریف بننے کی سوجھی کیا جو یحییٰ سردار کے آلائی کار بن گئے اور اپنا سب کچھ کھو دیا اور اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا، شرافت ہمیں راس نہیں آئی، یہی اپنا مقدر تھا۔ ان کے ساتھی قزاق جو سردار کے ساتھ تھے انہیں حیرت اور افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے ان سے پوچھا بھی، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ جب انہیں سردار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں ان کے وہ ساتھی پہلے سے موجود تھے جو 2 گدھے والوں کے ساتھ چراگاہ میں گدھے لینے آئے تھے۔ سردار قالین پر گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید اس کا بایاں ہاتھ زخمی تھا جو شانے سے لگا ہوا تو تھا مگر جھول رہا تھا، اور اس کی فربہی اور جسامت میں داہنے ہاتھ کی نسبت فرق آ چکا تھا۔ سردار نے انہیں غصے اور حقارت سے دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سب اس سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ سردار کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سنتا ہوں تم نے میری جگہ یحییٰ کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ انہی کا ایک ساتھی وعدہ معاف گواہ بن گیا، میں سردار کے ہر سوال کا سچ جواب دوں گا بشرطے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سردار نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ ہاں تو سچ سچ بتا، اصل معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اصل خرابی عاشوری جوان کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ وہ خود کو مسیحی کہتا تھا مگر میرا خیال ہے کہ وہ یہودی تھا کیونکہ اس کی سازشیں یہودیوں جیسی تھیں۔ سردار نے پوچھا، میں نے سنا ہے اس نے یحییٰ کو مشورہ دیا تھا کہ ہمارے درمیان عورتیں ہونا چاہیے، ان سے لوگوں کی کارکردگی پر اچھا اثر پڑے گا۔ ہاں، اس نے یہ بھی مشورہ دیا تھا اور ایک بردہ فروش قافلے کی 2 لڑکیوں کو حاصل بھی کر لیا گیا تھا۔ یہ یحییٰ کی زیادتی تھی۔ وہ بردہ فروش دمشق کے حاکم کا خاص آدمی تھا، اور دمشق کا حاکم جو میرا دوست بھی ہے اپنے ایک عریضے کے ذریعے میرا شاکی ہے، وہ مجھ سے دونوں لڑکیوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب وہ دونوں لڑکیاں کہاں اور کس کے پاس ہیں؟ اس نے جواب دیا، ان دونوں کو بھی یحییٰ سردار اپنے ساتھ لے گیا۔ سردار نے پوچھا، اور وہ عاشوری جوان جو تیرے بقول یہودی ہے وہ کہاں ہوگا؟ یحییٰ سردار اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اب سردار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یحییٰ سردار، وہ تیرا سردار کب سے ہو گیا؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سردار نہیں تھا، لیکن اس نے جبراً خود کو ہم سب سے سردار کہلوایا۔ یہ لفظ ہماری زبانوں پر چڑھ گیا، اس لیے غیر ارادی طور پر میری زبان سے یحییٰ سردار نکل گیا۔ سردار نے کہا، وہ اکیلا تھا اور تم سب بہت سارے، پھر کیسی مجبوری؟ اس نے جواب دیا، گروہ کے بیشتر افراد یحییٰ کو اپنا سردار مان چکے تھے، اگر میں ان کی مخالفت کرتا تو وہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ اس پر سردار نے کہا، وہ تو تیرا مقدر ہے، تو اس سے کب تک بچے گا؟ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ سردار، میں وعدہ معاف گواہ بن چکا ہوں، اس لیے مجھے معافی ملنی ہی چاہیے۔ سردار نے جواب دیا، اس سلسلے میں نے تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس لیے میں تیری اس حیثیت کو کس طرح تسلیم کر لوں؟ دوسرے قزاقوں نے مل جل کر رحم کی درخواست کی، یہ ہم سب کی پہلی غلطی تھی، اس لیے معاف کر دیا جائے۔ سردار نے جواب دیا، میرا فیصلہ فطری اور حقیقی ہوتا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ جس طرح اللہ اور اس کی قدرت پہلی غلطی والے کو کبھی معاف نہیں کرتی، میں کس طرح معاف کر سکتا ہوں؟ نمائندہ قزاق نے عرض کیا، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن اللہ اور اس کی قدرت پہلی غلطی والے کو معاف کر دیتی ہے۔ ثابت کر، ورنہ میں تجھے سب سے پہلے اور اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔
اس نے ذہن اور حافظے پر بہت زور دیا مگر ثبوت میں کوئی دلیل نہیں لا سکا۔ سردار نے کہا، ایک شخص خودکشی کی خاطر ہلاہل زہر کھا لیتا ہے اور نزا کے عالم میں اسے خودکشی پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ میری پہلی غلطی تھی، معاف فرما دے، تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں، اسے مرنا ہوگا، وہ مر جائے گا۔ سبھی قزاق لاجواب ہو گئے۔ سردار نے پوچھا، اور ان دونوں لڑکیوں نے ہنگامے کھڑے کر دیے ہوں گے؟ نمائندہ قزاق نے زور و شور سے تائید کی، بہت زیادہ، انہی دونوں نے ہمارے اتحاد اور نظم و نسق کو پارا پارا کر دیا۔ سردار نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، افسوس کہ میں نے اپنے گروہ یا بستی میں کسی لڑکی یا عورت کو کبھی نہیں آنے دیا، اور یحییٰ نے میرے آدمیوں کو اسی شر میں مبتلا کر دیا۔ سردار نے اپنے نائب شعیب کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا، جشن کا اہتمام کیا جائے۔ نائب شعیب نے جواب دیا، اہتمام ہو چکا ہے، بس آپ کی تشریف آوری اور آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ سردار نے حکم دیا، مجھے اور ان سب کو باہر لے چلو۔ شعیب نے سردار کو سہارا دے کر اٹھایا تو معلوم ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ بھی زخمی ہے، اور یہ زخم گھوڑے سے گر جانے اور اس کے ٹانگ کے نیچے آ جانے سے آیا ہوا تھا۔ زیر حراست قزاقوں کو گھیرے میں لے کر باہر چراگاہ کے کنارے لے جایا گیا۔ وہاں ایک قطار میں سردار کے ساتھی قزاق گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ سردار کو ایک اونچی جگہ پر چادر اڑھا کر بٹھا دیا گیا، شاید اسے بخار بھی تھا اور اسے ہوا سے بچایا جا رہا تھا۔ سردار نے اشارے سے شعیب کو قریب بلا کر حکم دیا، منصوبے پر ترتیب وار عمل کیا جائے۔ شعیب نے بھیانک آواز میں حکم دیا، مجرموں کو گھوڑوں سے باندھ دیا جائے۔ سردار کے ساتھیوں نے زیر عتاب قزاقوں کو گھوڑوں کے پچھلے پاؤں سے باندھنا شروع کر دیا۔ جب یہ عمل پورا ہو گیا تو سردار نے مسکرا کر حکم دیا، گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ اس حکم کے ساتھ ہی گھوڑوں نے چراگاہ میں دوڑنا شروع کر دیا، اور گھوڑوں سے بندھے قزاق چیختے چلاتے رہے۔ پورا میدان ان کی چیخ و پکار سے گونج گیا۔ سردار مسکراتا رہا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ان کے گھوڑے مسلسل دوڑتے رہے، ان کے اعضاء ٹوٹ پھوٹ کر منتشر ہوتے گئے۔ کچھ دیر بعد سردار کو جھرجھری سی آئی، اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے چادر پر چند کمبل ڈلوا دیے اور شعیب سے کہا، چلو اپنے غار میں واپس چلیں، بہت دیر ہو گئی۔ پھر شعیب نے اپنے سردار کے ایما اور حکم پر خیمے اکھڑوانے شروع کر دیے، اور چند گھنٹوں میں میدان ان سے خالی ہو گیا۔ ہلاک شدگان کے اعضاء اور ڈھانچے چراگاہ میں چھوڑ دیے گئے، اور تھوڑی دیر بعد وہاں چیل، کوے اور گدھ اترنے لگے تھے۔ یحییٰ نے حلب کی سمت بھاگتے بھاگتے اچانک اپنا راستہ بدل دیا اور وہ مغرب کی جانب منج پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے ساتھی قزاقوں نے اس سے پوچھا، یہ ادھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر تو منج ہے اور منج پر مسیحی قابض ہو چکے ہیں۔ یحییٰ نے جواب دیا، بے وقوف، ہمارے لیے منج سے بہتر پناہ گاہ نہیں۔ سردار وہاں نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ منج کے مسیحیوں کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے۔ کئی گھنٹے بعد وہ سب ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ آبادی شہر سے زیادہ قصبہ معلوم ہوتی تھی۔ عاشوری بے حال ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ روشن کو دوسرے گھوڑے پر سفر کرایا جائے، جبکہ بوڑھے کاتب کی خواہش تھی کہ اسے تہمینہ سمیت جدا ہو جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یحییٰ نے اس بستی کی سرائے میں قیام کر لیا اور 2 کوٹریاں کرائے پر لے لیں۔ بستی کے اوپر ایک پہاڑی تھی اور پہاڑی پر بنا ہوا قلعہ معلق نظر آ رہا تھا۔ عاشوری کو یہ قلعہ بہت اچھا لگا۔ اس نے روشن کو کوٹری میں چھوڑا اور یحییٰ سے کہا، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت مل جائے گی؟ یحییٰ نے جواب دیا، ہاں، یہ قلعہ النجم ہے، اسے جر منج بھی کہتے ہیں۔ سرائے والوں نے ان کے ساتھ دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے گرد منڈلانے لگے۔ یحییٰ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور سرائے کے 2 گدھوں پر اپنا سامان بار کر کے قلعۃ النجم روانہ ہو گیا۔ عاشوری نے اس کے ساتھ چلنا چاہا مگر وہ ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ ہوا۔
جب وہ چلا گیا تو اس کی عدم موجودگی میں وہاں کے حاکم کا آدمی آیا اور عاشوری سے پوچھا۔ حاکم نے پوچھا ہے کہ تجھے یہ دونوں لڑکیاں کہاں سے ملیں؟ عاشوری نے جواب دیا، تیرے اس سوال کا صحیح جواب یحییٰ سردار دے گا، اور وہ قلۃ النجم گیا ہوا ہے۔ حاکم کے آدمی نے حیرت سے کہا، وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ وہ تو غیر آباد جگہ ہے۔ عاشوری نے جواب دیا، تیرے اس سوال کا جواب بھی یحییٰ سردار ہی دے سکتا ہے۔ حاکم کے نمائندے نے اپنے ذہن پر زور دیا، تیرا یحییٰ سردار کہاں کا سردار ہے؟ عاشوری نے پھر وہی جواب دیا، تیرے اس سوال کا جواب بھی یحییٰ سردار ہی دے سکتا ہے۔ اب اس نمائندے کو غصہ آ گیا، تو کون ہے جو اپنے سردار کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں؟ عاشوری نے جواب دیا، میں اس کا ملازم ہوں اور ابھی 15 دن سے اس کے ساتھ ہوں۔ حاکم کے آدمی نے کہا، میں اس کا انتظار کروں گا۔ تیرا سردار یحییٰ وہ ڈاکو معلوم ہوتا ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے بردہ فروشوں کی 2 لڑکیاں چھین لی تھیں۔ ہمیں بغداد سے حکم آیا ہے کہ اسے پکڑا جائے اور دونوں لڑکیاں برآمد کی جائیں۔ عاشوری کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یحییٰ اور ان لڑکیوں کے ساتھ وہ بھی پکڑا جائے گا اور قزاقی کے جرم میں یحییٰ کے ساتھ وہ بھی سزا بھگتنے لگے گا۔ حاکم کا آدمی باہر چبوترے پر بیٹھ گیا، وہ یحییٰ کا انتظار کر رہا تھا۔ سرائے والے بھی بار بار حاکم کے آدمی سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ جب یحییٰ کے آنے میں دیر ہوئی تو حاکم کے آدمی نے پوچھا، کہیں تیرا سردار حاکم کے بلاوے کی خبر سن کر فرار تو نہیں ہو گیا؟ عاشوری نے جواب دیا، وہ ایک بہادر انسان ہے، اس لیے فرار نہیں ہوگا۔ لیکن دل میں عاشوری یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یحییٰ معاملے کی نوعیت سے آگاہ ہو کر فرار ہو گیا ہے۔ شام سے ذرا پہلے یحییٰ سردار تنہا واپس آ گیا، اس کے دونوں آدمی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ عاشوری نے ان دونوں کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ یحییٰ نے جواب دیا، وہ دونوں یہاں کے اس جتھے میں شامل ہو گئے جو عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے منچ کی طرف جا رہا ہے۔ حاکم کا آدمی دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور یحییٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہی تیرا یحییٰ سردار ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، ہاں یہی اپنا یحییٰ سردار ہے، اور یحییٰ سے کہا، یہ یہاں کے حاکم کا آدمی ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یحییٰ نے اسے جواب دیا، میں تیرے حاکم سے مل کر آیا ہوں، اب تو جا سکتا ہے۔ حاکم کا آدمی الجھنے لگا، سردار تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کو اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ لیکن اسی وقت سامنے سے شہر کا حاکم آ گیا، اس کا آدمی حاکم کو سامنے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حاکم گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ یحییٰ سردار نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور کہنے لگا، میں تو خود ہی حاضر ہونے والا تھا۔ حاکم ادھیڑ عمر تھا، اس نے پوچھا، دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس پر یحییٰ حاکم کو دونوں لڑکیوں کے پاس لے گیا۔ اس پر حاکم کہنے لگا، میرے پاس ان دونوں لڑکیوں کے سلسلے میں بغداد سے سخت حکم آیا ہوا ہے۔ یحییٰ نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ درست ہے، میں تو ان لڑکیوں کو آپ کے حوالے کرنے آیا تھا۔ حاکم نے کہا، ان دونوں کے ساتھ تجھے بھی بغداد جانا ہوگا۔ پس اس کی نظر عاشوری اور بوڑھے کاتب پر پڑ گئی اور پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ کیا یہ تیرے ساتھی ہیں؟ انہیں بھی بغداد لے جا۔ یحییٰ نے عرض کیا، جب میں خود ہی دونوں لڑکیوں کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں تو اب آپ مجھے بغداد کیوں بھیجیں گے؟ حاکم نے جواب دیا، یہ بغداد کا حکم ہے، تو قزاقوں کا سردار ہے، وہاں تجھ پر قزاقی کا مقدمہ چلے گا۔ یحییٰ نے حاکم سے درخواست کی، آپ گھوڑے سے نیچے تو آئیں، آپ میری بات تو سنیں۔ حاکم گھوڑے سے نیچے آیا اور کہنے لگا، ہاں بتا کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ یحییٰ اسے ایک طرف لے گیا اور سرگوشی میں سمجھانے لگا، میں ان دونوں کو آپ کے پاس بطور خاص لایا تھا، آپ میری بات غور سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حاکم نے کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس پر یحییٰ نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ میں قزاق ہوں، قزاقوں کا سردار ہوں، لیکن یہ غلط ہے کہ
میں نے ان لڑکیوں کو بردہ فروشوں سے چھینا تھا۔ یہ کام سردار نے کیا تھا۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پیشے کو ہی چھوڑ دیا جائے، اور میں نے اپنے فیصلے پر اس طرح عمل کیا کہ یہ دونوں لڑکیوں کو لے کر یہاں آ گیا۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ایسے شریف انسان کی تلاش میں تھا جس کے حوالے دونوں لڑکیاں کر دی جائیں اور وہ انہیں دمشق یا بغداد روانہ کر دے۔ پھر میں نے بہتوں سے آپ کی تعریفیں سنی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نہایت دیانتدار اور شریف حاکم ہیں، اور میں نے دونوں لڑکیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہاں پہنچا۔ حاکم نے کہا، لیکن میں مجبور ہوں، میں ان دونوں کو بغداد بھیجنے پر مجبور ہوں۔ یحییٰ نے جواب دیا، آپ مجبور نہیں ہیں۔ آپ لاکھ دیانتدار اور شریف سہی، لیکن آپ کو کبھی کبھی وہ کام بھی کرنے چاہیے جو صرف عمرا اور حکام ہی کو زیب دیتے ہیں۔ حاکم سوالیہ نشان بنا ہوا تھا، یعنی بات ذرا صاف صاف کر۔ یحییٰ نے جواب دیا، میں نے قزاقوں میں رہ کر جو گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں دونوں لڑکیوں کو آپ کے حوالے کر کے جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ میں عیسائیوں سے جہاد کروں گا، اور اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا کفارہ قبول ہوا۔ حاکم نے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ یحییٰ نے جواب دیا، آپ ان دونوں لڑکیوں کو اپنے پاس رکھیں اور بغداد کو یہ نہ بتائیں کہ میں نے انہیں آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ واللہ دونوں اس لائق ہیں کہ آپ کے حرم کی زینت بنیں گی۔ آپ ان دونوں سے لطف اندوز ہوں، اور جب جی بھر جائے تو انہیں فروخت کر دیں۔ حاکم نیم دل ہو گیا، اور اگر کسی نے یہ خبر بغداد پہنچا دی؟ یحییٰ نے جواب دیا، کون پہنچائے گا یہ خبر بغداد؟ آپ اس پر زیادہ نہ سوچیں اور میری اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں۔ حاکم نے پوچھا، اور تو جہاد پر کب روانہ ہوگا؟ یحییٰ نے جواب دیا، قصبے کا وہ جتھا جو جہاد پر جانے کی تیاری کر رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ حاکم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ان دونوں کو رات میں پہنچا دینا۔ میں اس جہادی جتھے کو روانگی سے قبل پھولوں کے ہار پہناؤں گا۔ اللہ تیری توبہ قبول کرے، ایک ہار تیرے گلے میں بھی ڈالوں گا۔ حاکم خوش خوش واپس چلا گیا۔ عاشوری اور بوڑھے کاتب کو کچھ پتہ نہ تھا کہ یحییٰ اور حاکم میں کیا باتیں ہوئیں۔ دونوں کی عدم موجودگی میں یحییٰ نے تہمینہ اور روشن کو سمجھایا، میں فی الحال تم دونوں کو شہر کے حاکم کے پاس امانتاً چھوڑ دیتا ہوں، پھر جیسے ہی رہنے سہنے کا انتظام کر لوں تم دونوں کو واپس لے جاؤں گا۔ رات کے اندھیرے میں حاکم شہر سرائے میں خود آیا اور دونوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن صبح شہر کا جہادی جتھا من جانے کے لیے تیار تھا۔ اس میں یحییٰ بھی شامل ہو گیا۔ عاشوری اور بوڑھا کاتب دونوں ہی تہمینہ اور روشن کو اپنے ساتھ نہ دیکھ کر پریشان تھے، اور جب انہوں نے یحییٰ کو جہادی جتھے میں کھڑے دیکھا تو اور حیرت ہوئی۔ کچھ دیر بعد حاکم شہر آیا اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے لگا، اور ایک ہار یحییٰ کے گلے میں بھی ڈال دیا گیا۔ اس داستان کا نام انوکھی جنگ ہے، اور یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ایک نئی داستان بیان کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔